اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ کیا تمہیں تعجب ہے کہ آگے تمہارے پاس ذکر نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایسے آدمی کے اوپر منکم جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا اور چاہیے کہ تم پرہیزگار بنو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فانجیناہ والذین معہ فی الفلک ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وہ اندھی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ انہوں نے بھی فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انبیاء علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کل شروع ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم اللہ کی طرف بلایا، اللہ نے الوہیت کی طرف، اور قوم جڑا تو انہیں آخیا کہ تساں اسی گمراہ سمجھنے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ماں کوئی گمراہی نہیں بلکہ میں تو تساں واسطے اللہ کی طرف نصیحت گھن کے آیا، خیر خواہی نہ پیغام گھن کے آیا۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام انہیں دعوت دیتی، سمجھایا، اور 40 سال ایک نبوت ملی اور 950 سال تک تبلیغ کی تھی۔ ایک طویل عرصے تک لوگوں نے منت، سماجت، ایمان اور دعوت یہ ساری چیزیں ایک لمبا عرصہ نبییں ہی زیب دینا جو اتنے انداز ایک تبلیغ کرے، تو انہیں تکذیب کی تھی قوم کے جڑے سردار ہیں، تو حضرت انہیں فرمایا کہ میرا کام تو ہے پیغام پہنچانا اور خیر خواہی کرنا۔ اس تو انہیں دعا اعتراض ہی کی تر کہ اگر تسی نبی ہو تو انسان ہو، تسی چھڑے بچو ہو، فلانے نے پتر ہو، فلانے نے پوترے ہو، تو تسی کی کوئی نبی بن گئے ہو؟ نبی واسطے تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے اور کوئی بشر تو علاوہ چیز ہونی چاہیے جیسا اللہ تعالیٰ نبوت ہے کہ بشر اور انسان کی کوئی نبی بن گیا۔ بڑی ہر زمانے نے لوگاں اور نوح علیہ السلام اس دنیا نے ابتدائی لوگوں بچوں، لیکن اس وقت ہی لوگاں یہ اعتراض شروع ہو گیا کہ نبوت واسطے بشر ہونا یا رجل ہونا یا انسان ہونا یہ مناسب نہیں، یہ کوئی نئی مخلوق ہونی چاہیے جیسا اللہ تعالیٰ نبوت ہے۔ خود اسی تو پچھلی سورت الانعام میں تسی حضرات سن چکے ہو کہ مکے والے نے بھی یہ ہے کہ بھائی یہ انسان جڑا اس سے کی کوئی نبوت آ گئی اور رسالت آ گئی، اگر چھڑے تے کوئی فرشتہ آیا وہ اساں تبلیغ کرا تو بات اسی من کے نال، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ قالوا لولا انزل علیہ ملک فرشتہ کیوں نہیں نازل کیتا گیا؟ فرمایا ولو انزلنا ملکا لقضی الامر اگر اسی فرشتہ بھیجا تو قدروں نہ معاملہ ختم ہو گیا ہوگا، فرشتہ نہ اتنی برداشت کر سکنا اور نہ وہ اللہ کی نافرمانی دیکھ سکنا، اس کے اندر تو گناہ نہ مادہ ہی نہیں، اگر فرشتے نے سامنے تسی گناہ کروا تو وہ تساں فوراً عذاب غرق کر دے گا۔ یہ تو نبی کا حوصلہ جڑا اتنی مخالفت بھی برداشت کرے نے اور انہوں نے چہرے تے بل نہیں پونا اور ان دوبارہ تو سنی منت اور تبلیغ اور تو سنے دروازے تے دستک دینے، تو یہ تو نبیوں کا کام ہے۔ اس جواب یہ جڑی اج نہیں پیڑھی ہے تے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیڑی تعجب کی گل ہے کہ انسان تے نبوت آ گئی، انسان ابھی لب گئی، انسانوں کی طرف جے بے ست ہوئی تو جڑا انہوں نے پیغام دینے والا آسی تو وہ انسانوں وچوں ہی آسی، یہ تو نہیں کہ زمین تے انسان وسنے پہ تو میں جنہ مون دیواں فرشتیاں مون دیواں،
تو وہ اس جنس ہی نہیں تھی انہوں نے گل کی کو سن سو کی کو منے سو فرشتہ آ بھی رہے تو کو بندے کی جواب دے ہونا جو یہ آخنا ہونا کہ توڑی نے کڑی نے نہ نہ توڑا کاروبار نہ تو کھاونا نہ تو پیونا اصل تو سارے کام کر رہے ہیں عید ویلے بندے نہ کام ہے تو فرشتہ بھی یہ جواب ہے اور انبیاء نے بھی تکلیف کر دیتی گئی اور انہوں نے اعتراض ہی لا دیتا گیا کہ جناب تسی چھڑے جائے انسان ہو تو انسانت نبوت کی بنا دے اللہ قرآن مجید بار بار اس گلا بیان کیتا کہ انسانہ واسطے انسانہ ہی رسول بنا کے مہینہ ہے اور وہی انسانہ تبلیغ کر سکنا اور سمجھا سکنا اور جب بندہ تک کہنا کہ میں نے سامنے نہ بندہ ماں گل پہ آخنا اور ان ساری چیزیں تھے وہ عمل کرنا پیا جب کوئی گل سمجھ بھی آنی عمل کا جذبہ بھی پیدا ہونا اور بندہ وہ سارے کام کرے نا جڑا نبی آخنا پیا تو حضرت نوح علیہ السلام بھی انہوں نے فرمایا کہ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم تو اس گلہ سے تعجب ہے کہ بھئی کیکڑ آ گئی رب نی طرفوں ایک اے جے بندے تھے جڑا تسا نے خاندان نہ آدمی تسا جے آدمی تسا وچوں آیا لینذرکم اور وہ نبوت اور وہی اسا اس تو ملی اس علی رجل منکم تو اور قرآن مجید کئی جائیں تے اللہ فرمایا تو یہ گل طے ہے کہ دنیا تے جتنے بھی انبیاء ہیں سب مرد آئے مرد تو علاوہ کئی جن سے اللہ نبی اور رسول نہیں بیٹھے وہ کوئی اللہ کی تقسیم ہے بہت سارے کام دنیا تے نڈے کر نہیں کر سکنے کڑیاں کر سکنیاں اور کتنے کام جڑیاں کڑیاں نہیں کر سکنیاں اور نڈے کر سکنے تو اللہ تعالیٰ اپنی طبیعت کے مطابق اور فطرت کے مطابق ذمہ داریاں دیتی ہیں جب بندہ فطرت کے خلاف ٹرنا تو اسے کا نقصان ہونا کہ بھائی جناب کڑیاں بھی ان کام دے جڑے نڈے کرے نڈا بھی ان دے جڑے کڑیاں کرنے تو اللہ انہوں نے رکھے الگ الگ انہوں نے قوا الگ طاقت الگ قوت الگ اور یہ چیزاں جڑیاں تو مرد کر سکنے عورت نہیں کر سکنے بہت سارے کام ہے جڑی اللہ تعالیٰ عورت نہیں فطرت رکھے وہ مرد واسطے نہیں تو نبوت رسالت انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی رہنمائی واسطے اللہ ہمیشہ مردانہ انتخاب کی اس تو عورت نماز بھی حکم ہے کہ اگر وہ عورت ہوئے تو پیچھے صاف بنا اس اللہ تعالیٰ دینی وچ بھی اور دنیا وچ بھی مرد تو پیچھے رکھا اور اس نے الٹ ہوا تو تب اعتراض ہے تو کڑیاں آگے کیوں کی تھی نڈے پیچھے کیوں کی تو اللہ جس مخلوق بنائی اس کا پتا اگے کہاں لاؤنا تے پیچھے کہاں لاؤنا اور عورت نماز اگے کھڑی ہوئے نہیں تو نماز اٹھ رہی اللہ تعالیٰ اس کا مقام پیچھے بنایا تو اٹھے لیکن یہ نہیں کہ بھائی کوئی پیچھے رہنے چ عورت نے کس عورت نے عزت ہر شہی نے اگے ہونا جڑا نا وہ عزت نہیں ہونا پیچھے رہنا بھی عزت ہی ہونی قاضی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ ایک اکثر جانا لطیفہ سنانا نا جتنے بھی جانور بھی آن نا تو انہوں نے اولاد بھی اپنے ماؤ بھی تو پیچھے ٹور ایک ہی کھڑکا ہونا جڑا کھوتی تو بھی اگے ٹورنا ہاں جی ماؤ تو بھی اگے پائی سی باقی جڑے وہ جس کوئی ادب احترام ہے وہ اپنے ماؤ پیو تو پیچھے رہا سی استاد تو پیچھے رہا سی شیخ تو پیچھے رہا سی تو انہیں پیچھے رہنا یہ اس واسطے عزت ہے بزتی تھوڑی جڑا پیو نے اگے ٹرنا پایا وہ بزتی کر رہا جڑا اس نے پیچھے ٹرنا پایا وہ تو عزت پہ حاصل کرانا استاد نے پیچھے ٹرنا پایا بڑے نے پیچھے ٹرنا پایا تو اس کی عزت ہے تو پیچھے رہنا کوئی بزتی نہیں پیچھے رہنے بھی عزت انبیاء آگے لایا اللہ تو ہوں کوئی بندہ دنیا کے بڑے تو بڑا جرنیل صدر وزیر اعظم وہ آ کے نہیں جی نہیں میری عزت بہنی میں نبی تو اگے ٹر سکوں تو وہ اپنی ذلت اور رسوائی نہ مقدر ہو سی اس میں نبی نے پیچھے ٹرنا نہ ڈے واسطے بھی عزت تو اللہ تعالیٰ جڑی تقسیم رکھی وہ اپنی قدرت کے مطابق رکھی تو اس بندے اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے مطابق اپنے آپ پر تسلیم کرنا چاہیے تو نبوت اور رسالت کا جڑا منصب ہے یہ اللہ ہمیشہ مردہ دیتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً تو سب تو پہلے جتنے بھی نبی ہیں انہیں سب مرد بنا کے بھیجے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ نہیں بول جائے اللہ رجالا نوحی لے ایسے مردن جنہاں واسطے میں نبوت اور وہی بھیج پر جتنے نبی آئے انہاں میں بیویاں دیتیاں انہاں میں اولادی دیتیاں تو نبوت اللہ مردہ واسطے یہ اعزاز ہے تو حضرت نوح علیہ السلام ابھی انہوں نے یہی فرمایا کہ تو سب بچو ایک مرد ہے اس مرد سے اللہ تعالیٰ نبوت بھیج دیتی لینذرکم
تاکہ او تساں ڈرائے، بلے تتقو تاکہ تسی متقی بنو، اللہ تعالیٰ تو ڈر تساں اندر پیدا ہوئے، ولعلکم ترحمون اور تساں تے یقیناً رحم کیتا ونے، تساں اللہ نے رحمت نہ مستحق بنانے واسطے ایک بندہ آیا تساں۔ لیکن یہ ساری تبلیغ اور ساری ترغیب اور 950 سال کی محنت نہ ایک ہی ایتا میں اللہ نتیجہ بیان کر دیتا کہ میرے نبی نے اتنی محنت تو بعد بھی نتیجہ کیا نکلا، فقط زبو ہو انہیں سارے نبی نے تقذیب کر دی، جھٹلا دیتا انہوں نے کہا میں عرض کی تھی کہ چڑھی کڑیاں تے چڑھی نڈے 80 تو 82 آدمی جنہیں 950 سال ایمان آ، لیکن ایک لمحہ بھی تبلیغ کوتاہی نہیں ہوئی، تبلیغ رکی نہیں، تھکے نہیں، ای نہیں باؤں دروازہ بند کر دو منے نہیں جنے 950 سال تک۔ حضرت نوح تو زیادہ زمانہ قرآن یا حدیث سے کہیں نے بھی نہیں آ کہ کہیں کتنی محنت کی تھی، لیکن انہوں نے محنت جڑی 950 سال تک، لیکن فقط زبور لوگا جھٹلا دیتے کہ نہیں بھائی نہیں جھوٹ ہے، علی آلہ بس وقت فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دعا مانگی، اتنے مختصر ہے چھوٹا ہے کی رکوع بچوں کے بیان ہے، دوئی جائے فرمایا رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں ہوں مغلوب ہو گیا، تھک گیا، بندہ نہ جی فانتصر ہوں تو میری مدد کا۔ ہاں جی بس نبی دعا مانگے تو وقت کی تو ہو نہیں سکنا، تو اللہ تعالیٰ اس سے وقت کشتی بنوائی، تیار کروائی، اور فَفَتَحْنَا بَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، فرمایا وَتَسَا مین تے کڑیاں نہیں لائیں، وَتَسَا آسمان نے بوئے کھول دیتے، او بدڑ پاڑ دیتے، اور اللہ تعالیٰ آسمان نے طرف نسبت کر کے فرمانا تھا کہ ان آسمان ایسا پاڑ دیتے، آسمان نے دروازے کھول دیتے، بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، اور ایسا زمین کھول دیتے، نہر بنا دیتی ہیں زمین، ایک ایک مسام نہر بن کے پکڑ لا، فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء ولا امر قد قدر، پانی ان بار آیا جی اللہ جڑا فیصلہ کیتا ہے اور پوری کائنات ہے اللہ وفار التنور، اگے والے تنوراں وچوں بھی پانی جوش مار کے باہر نکلنا، تو اللہ کا نظام ہے جی جہاں تک اسی ساری کائنات کھلاری گئی کھڑی گئی، ایک منٹ لگنا ساری نظامات تہس نہس کرنے تھے، اس کو ایسیاں قدرتیں اور ایسے نظام ہیں کہ خالی امرے کون ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پوری قوم فرمایا ایسا ہلاک کی تھا، فَأَنْجَيْنَاهُ نوح علیہ السلام ایسا نجات دیتی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور انہاں لوگاں ایسا بچا گیا تھا جڑے کشتی نے اندر موجود ہے، ترکی نے اندر، بعض آخر آرمینیا نے اندر، پورا علاقہ ہے کئی ہوئے نیڑے نیڑے یمن، اس کلائی جودی پہاڑ ہوتے، اس پہاڑ کا نام جودی ہے، خود قرآن مجید ہے جو اس نے ذکر ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، جودی پہاڑ نے ہوتے وہاں کی کشتی ٹھہری، اور اس کے بعد اللہ نے جیڑی مخلوق بھی اسے پائی گئی ہے، اور یہ کوئی خالی کشتی نہیں ہے نکی جی کشتی، یہ موجودہ زمانے نے بڑے بڑے بحری جہاز بھی شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکن، اتنی بڑی تورات نہیں ہے، قرآن اور حدیث ہے اس کی تفسیر کو نہیں، لیکن تورات یہ ہوئے کہ 450 فٹ وہ لمبی اور 350 فٹ یا 550 فٹ چوڑی، چوڑائی زیادہ ہی لمبائی گھٹ ہے، بعض روایات ہیں تو یہ یعنی سینکڑا فٹا میں جو سی لمبائی چوڑائی 40 فٹ اچھا، 11-12 فٹ مسجد کھڑوتی تھی، کتھے 40 فٹ اتنا بڑا وہ جہاز اللہ تعالیٰ نے امرنا بنایا، اور وہ اس کشتی وچ تقریباً مفسرین جڑیاں روایتاں لکھیاں تقریباً 5-5.5 مہینے وہ کشتی پانی میں چلنے رہی، اتنا اللہ تعالیٰ زمین تے پانی اور نہ نیست و نابود کیتا اور تباہ کیتا، اور اتھے وہاں کی وہ کشتی کھڑی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اتھو وقت اس حضرت نوح علیہ السلام نے 4 بیٹے ہیں، ایک کنعان جڑا وہ دریائے میں اس پانی میں غرق ہو گیا، باقی 3 بیٹے ہیں سام، حام، یافس، اللہ تعالیٰ انہاں تو وقت ساری کائنات کی نسل چلائی، اسی جڑے لوگ ہیں اسی سامی اور نسل ہیں، سام نے بیٹے ہیں اسی، اور جڑے حبشی کاڑے ان اس نے حامنی اولاد ہیں، ان 3 بیٹے مسلمان ہیں، حامنی اولاد ان حبشہ اور ان ممالک جڑے ان مفسرین لکھا انہوں نے اولاد ہیں، اور باقی دنیا کے جتنے بھی لوگ آباد ہیں ان سب یافس نہیں اولاد ہیں، عرب جڑے قوم عاد قوم سمود ابھی جنہوں نے ذکر آنے پہ ان سب بچھڑے بھرا ہے،
ان سارے سامی سامنے بیٹھے اور اس نسل اور ان عرب بھی اور ان حبشی جڑے ان امن اردو نے اور باقی لوگ جافس نے اولاد اس تو اللہ ساری اس کائنات چلایا تو فرمایا فکذبوہ انہیں جھٹلایا فانجیناہ نوح علیہ السلام سے نجات دیتی والذین معہ فی الفلک اور جڑے اس کشتی وچ انہاں نال سوار ہے انہاں بھی ایسا بچا کے دا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جنہاں لوگاں سے آیات نے تکذیب کی تھی انہاں سارا ایسا غرق کر دیتا انہم کانوا قوما عمین اور ان غرق اس تو ہو گئے کہ ان لوگ انے ہیں یہ ساری قوم انے ہے انی تو مراد اکھیاں چو انے نے کہ ان سارے کوئی نابینے ہے بلکہ لیکن تعمل قلوب التی فی الصدور اکھیاں انیاں نہیں ہیں لیکن انہوں نے دل انے ہیں جڑے انہوں سینے وچ اور چھاتی وچ ہے تو اس اندھا ہونے کی وجہ تو انہیں اللہ نے نبی کی گل نہیں منی ایمان نہیں آتا اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وسلم